محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لالچی شخص نے دولت کی خاطر ایک نابینا لڑکی سے نکاح کر لیا اور اسے دھوکہ دے کر اس کی جائیداد بیچنے کی تیاری کرنے لگا۔ ایک رات وہ اس کے کمرے سے زیورات چرا رہا تھا کہ اچانک کمرے میں روشنی ہو گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ نابینا لڑکی بالکل درست آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک ایسا کاغذ تھا جسے دیکھ کر اس شخص کی جان نکل گئی، کیونکہ رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنی بیوی کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ کہنے کو ہم دونوں میاں بیوی تھے، لیکن ہمارے کمرے الگ تھے۔ آج جو قدم میں اٹھانے جا رہا تھا، میرا اپنا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ مجھے آج اپنی بیوی کے زیورات چرانے تھے۔ وہ آنکھوں سے نابینا تھی اور اسی بات کا فائدہ میں اٹھانے والا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر دروازہ کھولا تھا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ میں مسلسل اپنے کپڑوں کے ذریعے اپنی ہتھیلیوں کو صاف کر رہا تھا۔ ابھی میں نے 2 قدم آگے بڑھائے تھے جب اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تھا، ہاتھ بھی ادھر ادھر مارے تھے، لیکن میرے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ شاید میرا وہم ہی تھا۔ میری بیوی بستر پر سو رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کے باعث مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا تھا اور اس کی لائٹ جلا کر اپنی بیوی کی الماری کی طرف بڑھا تھا۔ وہ نابینا ضرور تھی، لیکن بہت زیادہ مالدار تھی۔ ایک رئیس باپ کی اکلوتی بیٹی، جس کے نام اپنے باپ کی پوری جائیداد اور وراثت تھی۔ میں نے الماری کا دروازہ کھول کر زیورات نکالنا شروع ہی کیے تھے جب ایک بار پھر مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی، اور اس بار جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی، کمرے کی لائٹ آن ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ میں فوراً سیدھا ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری پیچھے میری بیوی کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی سانس تک روک لی تھی۔ وہ نابینا تھی، اس بات کا مجھے علم تھا، لیکن ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس نے میری موجودگی محسوس کر لی، میں کیا کروں گا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا تھا۔ سامنے ہی وہ ایک کاغذ تھامے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں میرے وجود پر ہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ سامنے کھڑی لڑکی نابینا نہیں ہے۔ ابھی میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، سہیل، میری چین واپس رکھ دو۔ اس بار میرا پورا وجود کپ کپا گیا تھا۔ یعنی وہ دیکھ سکتی تھی، وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی، یہ میرا وہم نہیں تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں کیا لگا تھا میرے نابینا ہونے کا تم فائدہ اٹھاتے رہو گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ مجھے سانپ سونگھ گیا تھا، میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اچانک وہ بولی، خیر تمہارا اور میرا نکاح ہوا ہے، اس حساب سے مجھے تم پر رحم کرنا چاہیے۔ میں تم پر رحم کروں گی، لیکن صرف ایک شرط پر۔ تمہیں میری آفر قبول کرنی ہوگی۔ اگر تم میری آفر قبول کرتے ہو تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی آدھی جائیداد کا وارث بنا دوں گی، لیکن اگر تم میری آفر قبول نہیں کرتے تو یاد رکھنا، نہ تمہیں میری جائیداد سے ایک پھوٹی کوڑی ملے گی اور نہ ہی سکون، کیونکہ میں تمہیں چوری کے الزام میں اندر کروا دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں لرزتی ہوئی آواز میں بولا تھا، تمہیں سب نظر آتا ہے، تم نے جھوٹ بولا تھا کہ تم اندھی ہو۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دماغی مریضہ ہو۔ میں نے خود کو قابو کیا ہوا تھا، خوف کے مارے میرا پورا وجود ہلکے ہلکے کپ کپا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم سے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ فضول سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری آفر قبول کرو گے یا نہیں؟ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا تھا۔ میں اس طرح بنا جانے ہاں نہیں بول سکتا تھا۔
اس کے انداز سے پہلے ہی مجھے خوف آ رہا تھا، نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری جو بھی آفر ہے مجھے بتاؤ، اگر میرے لیے مناسب ہوئی میں اسے ضرور قبول کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے بھی میرا دل زور سے دھڑکا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سینہ پھاڑ کر باہر کو آ جائے گا۔ میں نے خود کو بہت مشکلوں سے سنبھالا ہوا تھا، حالت میری بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے پاس صرف ایک آپشن ہے، دوسرا آپشن جیل ہے۔ اور پھر جو آفر اس نے بتائی وہ سن کر ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے واقع ہی زمین نکل گئی ہو، سر پر چھت اور آسمان دونوں نہ رہا ہو۔ میں ایک قدم پیچھے لیتے ہوئے بولا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تمہیں علم ہے تم کیا بات کر رہی ہو؟ وہ بولی، مجھے بخوبی علم ہے میں کیا بول رہی ہوں۔ تم مجھے بتاؤ تمہیں یہ آفر قبول ہے یا نہیں؟ میں فوراً چیختے ہوئے بولا، مر جاؤں گا لیکن تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گا۔ ہاں، میں نے تم سے لالچ میں شادی کی تھی، ایک نابینا لڑکی سے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا سوائے پیسے کے، لیکن جو آفر تم کر رہی ہو وہ میں مرتے دم تک پوری نہیں کر سکتا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنی خراب عورت ہو۔ میری بات سن کر وہ ایک بار پھر ہنستے ہوئے بولی، یعنی تم میری بات نہیں مانو گے؟ تمہیں جیل جانا ہے؟ میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں یہ گھر چھوڑ کر ابھی کے ابھی جا رہا ہوں۔ افسوس ہے کہ میں نے تمہارے پیسوں کی لالچ کی، اس سے بہتر تھا کہ میں غریب ہی اپنی زندگی کاٹ دیتا۔ یہ کہہ کر میں ٹھہرا نہیں تھا بلکہ کمرے سے نکل کر سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا، ارادہ اپنا کچھ ضروری سامان لے کر اپنے گھر واپس جانے کا تھا۔ میں مر سکتا تھا لیکن ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، مجھے لالچ تھی اپنی بیوی کی جائیداد کی، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا جیسا وہ چاہ رہی تھی۔ ابھی میں نے چار کپڑے سوٹ کیس میں ڈالے ہی تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری بیوی کی وفادار ملازمہ شمیم باجی اندر داخل ہوئی تھی اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر بولی، صاحب آپ کیوں اپنی زندگی مشکل کر رہے ہیں؟ جو بیگم صاحبہ بول رہی ہیں اس بات کو مان لیں، ساری زندگی عیاشی میں گزرے گی، وہ بہت امیر کبیر ہیں، آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ شمیم کی بات سن کر میں چیختے ہوئے بولا، جاؤ یہاں سے، خبردار جو الٹی سیدھی بات کی۔ میں مر جاؤں گا لیکن وہ کام نہیں کروں گا جو تمہاری بیگم صاحبہ بول رہی ہیں۔ اس عورت کو بتا دینا، میں بے شک لالچی انسان ہوں لیکن اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ کسی کے ساتھ ایسا کروں۔ وہ بولی، تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنا سامان اٹھائیں اور یہاں سے نکل جائیں، آپ کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ ایک ملازمہ ہو کر وہ مجھ سے کس طرح کی بات کر کے گئی تھی، مجھے بہت برا لگا تھا، لیکن میں نے برداشت کر لیا تھا۔ میں نے فوراً اپنا سامان باندھا تھا اور کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میری بیوی کے کمرے کی لائٹس جل رہی تھی، میں نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا اور گھر سے نکل آیا تھا۔ اس وقت نہ میرے پاس گاڑی تھی اور نہ ہی کوئی ایسا ذرائع جس کے ذریعے میں گاڑی بک کر لیتا۔ وہ موبائل بھی میں وہیں چھوڑ آیا تھا جو میرے پاس تھا، کیونکہ وہ موبائل فون کسی اور نے نہیں بلکہ میری بیوی نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ میں اس گھر سے کوئی ایک سامان اٹھا کر نہیں لایا تھا جو میری بیوی کا ہو۔ ابھی آدھا راستہ ہی گزرا تھا جب اچانک میری نظر دائیں جانب گئی تھی۔ اس سمت ایک دبلی پتلی لمبے بال والی لڑکی خاموشی سے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ پورا روڈ سنسان پڑا ہوا تھا، رات کے تقریباً کوئی 12 بج رہے تھے۔ میں حیران ہوا، اس پہر یہ عورت باہر کیا کر رہی ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں نے اسے پیچھے سے پکارا تھا، بہن جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میری آواز سن کر وہ پلٹی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس قدر حسین و جمیل لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگ، آبشار کی مانند بال کندھے پر پھیلے ہوئے تھے،
بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت نقوش، اسے دیکھ کر کسی شہزادی کا گمان ہوتا تھا۔ وہ بولی، اتنی خوبصورت لڑکی آپ کو بہن جی لگ رہی، حد کرتے ہیں آپ مجھے کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں سر جھٹک کر بولا، نہیں، میں بس آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ اتنی رات کو کہاں جا رہی ہیں؟ یہ جگہ لڑکیوں کے لیے محفوظ نہیں ہے، بہت زیادہ سنسان سڑک ہے۔ وہ بولی، آپ ہو نا میرے ساتھ؟ مجھے اب کس بات کی فکر؟ میں حیران ہوا تھا اور بولا، میں کیوں ہوں آپ کے ساتھ؟ میں اپنے راستے جاؤں گا۔ میں نے بس مروتاً آپ سے پوچھا ہے کہ ابھی میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور اپنے پرس سے ایک سپرے نکالا تھا۔ میں کچھ سمجھ پاتا اسی پر اس نے وہ سپرے میرے منہ پر کر دیا تھا۔ میں نے فوراً سے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سپرے سیدھا میری ناک اور آنکھوں میں گھسا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے میں، پورا سر چکرا گیا تھا۔ وہ لڑکی مجھے 4 جگہ نظر آ رہی تھی اور اگلے ہی لمحے میری آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی تھی اور میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ آنکھیں بالکل بند ہو گئی تھی اور جسم بالکل نڈھال ہو گیا تھا۔ میرا دماغ جاگ رہا تھا، لیکن جسم اب بالکل ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا جسم مفلوج ہو گیا ہو۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے وجود کا ایک حصہ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ لڑکا میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ میں اس کی موجودگی واضح طور پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ میرے گالوں کو تھپ تھپا کر بولی، اوہو، مجھے لگا تھا پورا سپرے تم پر خالی کرنا پڑے گا، پھر جا کر تم بے ہوش ہو گئے، لیکن تم تو بہت ہی نازک نکلے، ذرا سے سپرے پر ہی بے ہوش ہو گئے۔ اچھی بات ہے، اب یہ سپرے کسی اور کے لیے کام آئے گا۔ یہ کہہ کر اس نے بالکل میری بیوی کی طرح ہنسنا شروع کیا تھا اور پھر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ وہ یہ سب کارروائی میرے قریب بیٹھ کر ہی کر رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھوں اور بھاگ جاؤں، کیونکہ مجھے اب محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میری بیوی یہ سب کچھ کروا رہی تھی، اس بات کا اندازہ بھی مجھے اب ہو گیا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب ایک گاڑی میرے بالکل قریب آ کر رکی تھی۔ وہ لڑکی اب کسی سے بات کرنے لگی تھی۔ بیگم صاحبہ کے بڑے بنگلے پر اس کو پہنچانا ہے اور بالکل طریقے سے، غلطی کی کوئی بھی گنجائش نہیں چاہیے۔ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ ان کا شوہر بھی ہے، اور ہاں، اس کو بڑے کمرے میں ہی شفٹ کرنا، لیکن پورا خیال رکھا جائے، کہیں اسے ہوش آئے اور یہ بھاگ گیا تو ہم سب کی جان عذاب ہو جائے گی۔ بیگم صاحبہ کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گی، میری بات تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری طرف سے اب ایک مرد کی آواز گونجی تھی، بے فکر رہو، میں نے اپنے آدمیوں کو پہلے ہی بیگم صاحبہ کے بڑے گھر پر بھیج دیا ہے۔ اس کے کمرے میں 24 گھنٹے 3 آدمی کھڑے رہیں گے اور باہر 6 آدمی۔ بے فکر رہو، بیگم صاحبہ کا شوہر کہیں بھی نہیں جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے میری چلتی ہوئی نس کو چیک کیا تھا اور پھر بولا، نس بالکل برابر چل رہی ہے، ورنہ پچھلی بار جب تم اس آدمی کو بے ہوش کیا تھا وہ کوما میں چلا گیا تھا۔ تم ذرا کم سپرے کیا کرو۔ جبکہ وہ عورت بولی، ہاں ہاں، مجھے معلوم ہے، اس کو زیادہ سپرے نہیں کیا جب بھی حال بے حال نہیں ہے، اور جہاں تک مجھے لگ رہا ہے اس کا دماغ بھی جاگا ہوا ہے، خود کو ہلانے جلانے کی کوشش بھی بہت کر رہا ہے، لیکن اس بے عقل کو علم ہی نہیں کہ تقریباً 48 گھنٹے تک یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ مجھے اب اپنے آپ پر ہی غصہ آنا شروع ہو گیا تھا کہ میں لالچ میں اندھا کیوں ہوا۔ میں نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیوں کیا جو اندھی تھی؟ میں نے یہ کیوں نہیں سوچا اگر وہ اندھی ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اپنا علاج کیوں نہیں کروا لیتی؟ آج کل اتنا سائنس ترقی کر چکا ہے، وہ آسانی سے اپنا علاج کروا سکتی تھی۔ مجھے اپنی سوچ پر اب سختی سے غصہ آیا تھا۔
اس آدمی نے مجھے ایک دوسرے آدمی کے ساتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ دونوں نے اٹھا کر مجھے گاڑی کی پچھلی نشست پر ڈالا تھا اور پھر گاڑی چند لمحوں بعد روڈ پر چلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ اب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے تھے۔ مجھے میری ماں، میرا بھائی، میرا باپ سب بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ گھر دیکھنے میں کیسا ہے، لیکن ہاں اس بات کا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ اگر گاڑی رکی ہے تو میری بیوی کا بڑا گھر آ گیا ہے۔ ان لوگوں نے پہلے کی طرح ہی مجھے واپس گود میں اٹھایا تھا اور اندر لے گئے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ان لوگوں نے مجھے ایک ٹھنڈے کمرے کے ملائم بستر پر لٹا دیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ دونوں میرے ہاتھ پاؤں باندھنا شروع ہو گئے تھے۔ میرے ہاتھ اور پاؤں بیڈ کے کناروں سے باندھ دیے گئے تھے۔ میں بالکل چت لیٹا ہوا تھا اور سر چھت کی طرف تھا، لیکن آنکھیں بند تھیں۔ چند لمحے بعد کمرہ بند ہونے کی آواز آئی تھی اور اب کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ ایسے کیسے میری بیوی مجھ پر اتنا ظلم کر سکتی ہے؟ میں نے اسے اتنی محبت دی، اتنا مان دیا۔ ہاں میں مانتا ہوں میں لالچی انسان ہوں، لیکن ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ایک ایسی آفر وہ ماننے کے لیے مجھے مجبور کر رہی تھی جس کے بارے میں سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا تھا۔ شاید اب وہ 3 گارڈ اندر آئے تھے جو میری پہرہ داری کے لیے کمرے میں کھڑے ہونے والے تھے۔ مجھے تھوڑی راحت محسوس ہوئی تھی کہ میں کمرے میں اکیلا نہیں ہوں۔ چند لمحے کے بعد ایک آدمی کی آواز گونجی۔ یہ ان کا شاید چوتھا شوہر ہے، پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھو بہت شریف گھرانے سے لگتا ہے۔ جبکہ یہ سب سن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا سینہ چاک کر دیا ہو۔ میں کتنا ہی برا انسان سہی، لیکن اپنی بیوی کے بارے میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلے بھی کوئی مرد رہ چکا ہوگا۔ میری آنکھ سے ایک بار پھر آنسو بہہ گیا تھا۔ مرد کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اگر اس کی بیوی اسے ایسے دھوکہ دے، وہ ایسے دھوکے کو کبھی برداشت نہیں کر پاتا۔ دوسرے آدمی کی آواز بھی گونجی تھی۔ لگتا ہے اس بار میڈم کا شکار ان کو نقصان پہنچائے گا، کیونکہ تمہیں یاد ہے جب ان کے دوسرے شوہر نے آفر ماننے سے انکار کیا تھا تو پھر کیا ہوا تھا؟ پہلا آدمی فوراً سے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولا، وہ واقعہ میں کیسے بھول سکتا ہوں، لیکن تم بھی یہ مت بھولو میڈم نے پھر اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ پتہ نہیں وہ میں کہاں غائب ہو گیا۔ کسی کو آج تک اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اس کی فیملی کتنی دفعہ میڈم کے پاس گئی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی کہ ان کا بچہ انہیں واپس لوٹا دیا جائے، لیکن آج پورے 3 سال بیت گئے ہیں، لیکن اب تک اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ جو ابھی میڈم کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، میڈم اس کو نہیں چھوڑتی، اور اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ پتہ چلا ہے کہ میڈم کے ساتھ شروع سے ہی مخلص نہیں تھا، اس کے چانس بہت کم ہیں۔ باقی 3 میڈم کے ساتھ مخلص رہے ہیں، اس لیے میڈم نے ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی رکھی ہوئی تھی، اور آخر میں جب ان لوگوں نے آفر قبول نہیں کی تب میڈم کو تھا کہ اس سے پہلے تو انہوں نے ان کے ساتھ ایسا کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ میرا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اگر میں مرنے والا تھا تو میں ایسی موت مرنا چاہتا تھا کہ مجھے مرنے کے بعد جنت نصیب ہو جائے۔ وہ دونوں اب اور بھی باتیں کر رہے تھے، لیکن اب دھیرے دھیرے میرا دل و دماغ تاریکی کی طرف جاتا جا رہا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا میں خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بار بار میں اپنے سر کو جھٹک کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا،
لیکن کب میری باڈی کے ساتھ دماغ بھی سو گیا مجھے علم نہیں تھا۔ وقت نہ کبھی رک سکا ہے اور نہ کبھی رک پائے گا۔ میری آنکھ پورے 48 گھنٹوں کے بعد کھلی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں کتنے گھنٹے کے بعد اٹھا ہوں۔ یہ بات مجھے ملازم کے منہ سے معلوم ہوئی تھی۔ کچھ لمحے میں ایسے ہی لیٹا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میرا دل و دماغ بیدار ہونے لگا میں نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی، مگر وہ زنجیروں کی قید میں تھے۔ میں اب پورے کمرے پر نظر ڈالی تھی میں نے۔ وہ کمرہ نہیں بلکہ کوئی محل تھا، اتنا حسین اور عالی شان کمرہ میں نے صرف اور صرف ٹی وی ڈراموں میں ہی دیکھا تھا، اور شاید ایسا کمرہ میں نے وہاں پر بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اتنا خوبصورت کہ انسان دیکھتا ہی رہ جائے۔ کمرے میں 3 آدمی موجود تھے جو اب میری طرف ہی متوجہ ہو گئے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، کھولو مجھے ورنہ میں تم میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میری بات سن کر ایک آدمی بولا، بہتر ہوگا خاموشی سے لیٹے رہو، ورنہ بیگم صاحبہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ تم کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں بولا، میں نہیں کرنا چاہتا تمہاری بیگم صاحبہ کی آفر قبول۔ یہ بات وہ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ ان سے کہہ دو جا کر مارنا ہے تو ایک دفعہ آ کر مجھے ختم کر دیں۔ یہ روز روز کی اذیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں نہیں تھا میں اس عورت کے ساتھ مخلص، اور اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ میں اس عورت کے ساتھ کیوں مخلص نہیں تھا۔ وہ شروع سے ہی بہت بری عورت ہے۔ اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ مجھ سے جھوٹ بولا ہے کہ وہ نبینہ ہے، حالانکہ اسے سب کچھ نظر آتا تھا۔ اس نے بولا کہ میں اس کا پہلا شوہر ہوں۔ اس کی زندگی میں میرے آنے سے پہلے کوئی اور مرد آیا ہی نہیں تھا، اور اب جب تم ہی لوگوں کے منہ سے معلوم ہوا ہے کہ میں اس کا چوتھا شوہر ہوں۔ یا خدا، وہ اتنی بری عورت ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میری بات سن کر ایک آدمی بولا، تم کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو؟ وہ مارتی نہیں ہے، وہ انسان کو ایسی حالت میں پہنچا دیتی ہیں کہ نہ وہ مرنے میں رہتا ہے اور نہ ہی جینے میں۔ خود کو اذیت مت دو، چپ ہو جاؤ، ورنہ اس کمرے میں نہ ہو کر بھی وہ موجود ہے۔ خدا کے لیے ہمارے حال پر رحم کرو۔ ان کی بات سن کر میں ایک بار پھر خاموش ہو گیا تھا۔ ان تینوں کے چہرے پر ایک عجیب ہی ڈر نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بات ہے۔ وہ تینوں ہی گھبرا گئے تھے۔ ایک آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کھول رہا ہوں، لیکن خدا کے لیے تم خاموشی سے بیٹھنا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم ہمیں چکمہ دے کر اس کمرے سے باہر چلے بھی گئے، تم اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ کمرے کے باہر 6 گارڈز موجود ہیں، مرکزی دروازے پر 2 گارڈز ہیں اور مین دروازے پر 4 گارڈز ہیں۔ تمہاری لاش بھی یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، اس لیے بہتر ہوگا کہ چپ چاپ رہنا۔ میں نے ان کی بات سن کر سر ہاں میں ہلا دیا تھا، اور ان کے کھولتے ہی میری ہڈیاں چٹکنا شروع ہو گئی تھی۔ 48 گھنٹوں سے میں ایک ہی پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا۔ درد سے میری کمر، میرا پاؤں، میرے کندھے ٹوٹنے لگے تھے۔ ان لوگوں نے ہی مجھے بامشکل کھڑا کر کے سیدھا چلانا شروع کیا تھا۔ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہر قدم میں میں لڑکھڑا رہا تھا۔ کچھ دیر ورزش کرنے کے بعد میری حالت اور میری جسامت بہتر ہوئی تھی۔ میں اب خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ ایک آدمی بولا، میں کھانا منگوا رہا ہوں، پہلے کچھ کھا پی لو، اس کے بعد ہم تم سے بات چیت کریں گے۔ بیگم صاحبہ نے بولا ہے کہ ہم تمہیں سمجھائیں کہ اگر تم نے ان کی بات نہیں مانی، تمہیں کسی بھی قیمت پر یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا، اور ہاں اگر یہاں سے جانے دیا گیا تب بھی تم اپنے گھر نہیں جا پاؤ گے، بلکہ بیگم صاحبہ کی بتائی ہوئی جگہ پر جاؤ گے جہاں سے تمہاری موت ممکن ہے، لیکن رہائی نہیں۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر مجھے تکلیف ہونے لگ گئی تھی۔ خوف کے مارے میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ ہمیشہ ہی ڈر کے وقت میری
ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنا شروع ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ اس نے باہر جا کر کھانے کا آرڈر دے دیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک ملازمہ کھانا لے آئی تھی۔ بریانی، سلاد، رائتا تھا، پانی اور اس کے علاوہ کولڈ ڈرنک بھی تھی۔ یہ سب میرا پسندیدہ کھانا تھا۔ یقیناً میری بیوی نے ہی حکم صادر جاری کیا کہ مجھے میری پسند کا کھانا دیا جائے۔ کھانے کا پہلا لقمہ جیسے ہی حلق میں گیا، مجھے اندر تک سکون کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کھانا کھا لینے کے بعد میں نے ان تینوں کو غور سے دیکھا تھا جو پشت پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ میں اس کمرے میں 2 دن سے تھا اور یہ 2 دن ان تینوں نے ہی میرا خیال رکھا تھا۔ میں ان تینوں کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری میڈم یہ کام کب سے کر رہی ہیں؟ کیا تم مجھے اس حوالے سے بتا سکتے ہو؟ وہ بولے، نہیں سر، ہمیں کچھ بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے، بس ہمیں اتنا بولا گیا ہے کہ ہم آپ کو یہ کرنے کے لیے آمادہ کریں اور آپ کا خیال رکھیں۔ بیگم صاحبہ نے سختی سے تاکید کی ہے کہ آپ اس کمرے کے باہر ایک قدم بھی نہیں نکالیں گے۔ آپ کو اگر ہم نے کھولا ہے تو خدا کے لیے ہمارا خیال کریے گا، کیونکہ آپ یہاں سے چلے گئے یا اپنے اس کمرے سے باہر قدم نکالا تو بیگم صاحبہ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گی۔ خدارا آپ اس بات پر غور کریں۔ ان لوگوں کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ وہ تینوں ہی واپس اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے پاس اب پوچھنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں اب مسلسل اس آفر کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ کیا مجھے اس آفر کو قبول کر لینا چاہیے کہ اپنی بیوی کی بات مان کر ایک ایسا قدم اٹھا لینا چاہیے جس کے بعد میں کبھی بھی خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا، لیکن ہاں، میری جان بچ جائے گی؟ یہ باتیں میرے ذہن پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھیں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب کمرے میں موبائل فون بجنے کی آواز گونجنے لگی۔ میں جو اپنی ہی سوچوں کے تسلسل میں ڈوبا ہوا تھا، فوراً ہی باہر آ گیا تھا۔ وہ تینوں اب بھی ویسے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ اگر ان کا موبائل فون نہیں بج رہا تھا تو پھر کس کی کال آ رہی تھی؟ میں فوراً بولا، اس آواز کو بند کر دو، میرے سر میں لگ رہی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، صاحب یہ کال آپ کے لیے ہے، سائڈ دراز میں ایک موبائل فون موجود ہے، اسے نکال کر بات کریں۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دراز کھولا تھا اور موبائل فون نکالا تھا۔ وہ موبائل فون کسی اور کا نہیں بلکہ میرا ہی تھا۔ سامنے کسی اور کی نہیں بلکہ میرے ہی بیوی کی کال آ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر فون ریسیو کر دیا تھا اور کان کے پردے سے لگایا تھا۔ میں ابھی ہیلو کہتا اس سے پہلے ہی اس کا کہا سنائی دیا تھا، جبکہ میں نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ میں غصے میں بولا، بات کرنی ہے کرو ورنہ میں فون بند کر رہا ہوں۔ جو تماشا تم میرے ساتھ کر رہی ہو، دیکھنا میں تمہیں وہاں ماروں گا جہاں تمہیں پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تم نے مجھ سے کتنا بڑا جھوٹ بولا، یہ جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے بولا تھا کہ تم غیر شادی شدہ ہو، تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مرد آیا ہی نہیں، تم نے کبھی کسی کو پسند کیا ہی نہیں، اور اب نتیجہ دیکھو، تم 3 شادیاں کر چکی ہو اور میں تمہارا چوتھا شوہر ہوں۔ تم اتنی گری ہوئی لڑکی ہو، میں نے سوچا نہیں تھا۔ سب سے پہلا جھوٹ تم نے اپنے نابینا ہونے کا بولا۔ مانتا ہوں میں نے لالچ میں تم سے شادی کی، لیکن تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور میں نے تم سے ایک جھوٹ نہیں بولا۔ میں غیر شادی شدہ تھا۔ میں نے تمہیں بتایا کہ میرا کیریئر بالکل ڈوبا ہوا ہے۔ میں نے یہ بھی تمہیں بتایا، مگر تم نے مجھ سے مسلسل جھوٹ بولا اور اب تم مجھے قید کر رہی ہو۔ یہ سب کر کے تمہیں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ میری بات سن کر اب اس کی آواز سنائی دی تھی، تو میری آفر مان لو، تمہیں رہائی مل جائے گی، تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تم خواہش کر رہے ہو۔ تم لالچی ہو اور تمہارے لالچ تمہارے سامنے ہے، اب اسے قبول کرنا، کیوں تم پھر بھاگ رہے ہو؟ میں فوراً سے بولا، تم ایک جانور عورت ہو، لیکن میں انسان ہوں، لالچی ضرور ہوں،
لیکن بغیرت نہیں ہوں۔ جو کام تم مجھ سے کروانا چاہتی ہو وہ ناقابل قبول ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں اور مسلمان یہ نہیں کرتے۔ میری بات سن کر وہ بولی، پیسے کے لیے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ پیسے کے وقت انسان صرف انسان ہوتا ہے۔ اگر تمہارے پاس دنیا میں پیسہ ہی نہیں ہوگا تو پھر تم آگے کیسے بڑھو گے؟ میں جانتی ہوں تمہیں میری باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن یہی حقیقت ہے۔ اب فیصلہ تمہارا اپنا ہے، تمہیں پیسہ چاہیے یا پھر عزت؟ میں فوراً سے بولا، نہ مجھے تمہارا پیسہ چاہیے اور نہ ہی تمہاری دی ہوئی عزت۔ مجھے یہاں سے جانے دو۔ تم نے 48 گھنٹے مجھے اپنی قید میں رکھا، ایک ہی جگہ مجھے باندھ کر بے ہوش رکھا۔ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ میں تمہارے خلاف نہیں جاؤں گا، پولیس کمپلین نہیں کروں گا، اور بس خاموشی سے میں تم سے علیحدہ ہو جاؤں گا، صرف اس لیے کہ تم میری بیوی ہو۔ میں تمہارا پردہ رکھوں گا۔ وہ بولی، تم یہ سب اس لیے نہیں کرو گے کہ میں تمہاری بیوی ہوں، بلکہ تم یہ سب اس لیے کرو گے کہ میں ایک پاورفل عورت ہوں۔ تمہارے پاس اب صرف اور صرف 2 گھنٹے باقی ہیں۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ لے لو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں رہائی مل جائے اور تمہیں زندہ سلامت چھوڑ دیا جائے تو میری آفر قبول کر لو، ورنہ خود کو ختم کرنے کے لیے تیار کر لینا، کیونکہ میں انسانوں کو ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ بھی نہیں سوچتی ہوں۔ میرے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے۔ آج میں نے تم سے بہت نرمی سے بات چیت کی ہے۔ تمہیں معلوم ہے میرے 3 سابقہ شوہر، ان میں سے میں نے نرمی سے بات نہیں کی تھی، بلکہ ان پر صرف اور صرف آرڈر جاری کیا تھا۔ 2 نے میرا آرڈر مان کر اپنی زندگی کو بنا لیا ہے، اور تیسرا اب صرف اور صرف خوار ہو رہا ہے۔ ساری زندگی بھی وہ میرے قدموں میں پڑا رہے گا، تب بھی میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ اور اگر اب تم چاہتے ہو کہ تمہیں معافی مل جائے تو میری بات مان لینا، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں آگے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ فون بند کر چکی تھی۔ میں نے دوبارہ موبائل فون آن کیا، ان سے کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا موبائل فون اب لاک ہو گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک آدمی میرے قریب آیا تھا اور مجھ سے موبائل فون لیتے ہوئے بولا، میڈم نے تمام تر نمبر اس موبائل فون سے بلاک کر دیے ہیں اور اس کا پاسورڈ بھی چینج ہے۔ تم یہ موبائل فون نہیں کھول پاؤ گے۔ میڈم جو کہہ رہی ہیں ان کی بات مان لو، تمہارے لیے اچھا ہو جائے گا۔ اگر ان کی بات نہیں مانو گے تو یاد رکھنا تم ہی مصیبت میں آؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ کمرے میں اب صرف 2 آدمی تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کروں۔ آخر یہ سب ہو کیا گیا ہے؟ میرے ساتھ میرا دل و دماغ دھیرے دھیرے ایک بار پھر تاریکی میں ڈوبنا شروع ہو گیا تھا۔ اس سپرے نے مجھ پر بہت زیادہ اثر ڈالا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں گہری نیند لیٹ کر سو گیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میری آنکھ رات کے 2:30 بجے کے نزدیک کھلی تھی۔ کمرہ بالکل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، وہ تینوں گہری نیند سو رہے تھے۔ میرا دماغ اب تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ اگر میں مین گیٹ سے نکلتا، وہاں پر پہلے ہی 6 گارڈز موجود تھے۔ مرکزی دروازے پر 2 گارڈ اور مین دروازے پر 4 گارڈ۔ میں اس گھر سے نہیں نکل سکتا تھا، لیکن اگر میں اس کمرے کی کھڑکی سے باہر کود جاؤں اور پچھلی دیوار کا راستہ لوں، کیا پتہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ پچھلی دیوار ہے یا نہیں، وہاں سے نکلنے کا راستہ ہے یا نہیں، مگر میں ایک دفعہ چانس ضرور لینا چاہتا تھا۔ میں بالکل دبے پاؤں بستر سے اترا تھا اور کھڑکی کے پاس آیا تھا۔ ہوا کے لیے کھڑکی پہلے ہی ان لوگوں نے کھول رکھی تھی، اس لیے مجھے اسے کھولنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو میرے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ کھڑکی کے ساتھ پائپ بھی موجود تھا جس کے ذریعے میں نیچے اتر سکتا تھا، اور پچھلا باغیچہ بھی تھا جہاں سے میں باہر کو جا سکتا تھا۔ لیکن بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہی تھی کہ دروازے پر کھڑے گارڈ کسی بھی طرح میری طرف متوجہ نہ ہوں۔ میں نے اب اللہ کا نام لے کر کھڑکی سے باہر قدم
نکالا تھا، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی اور زبان پر صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی ہی تسبیح جاری تھی۔ میں آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں پورا پائپ عبور کر کے اپنے قدم زمین پر جما گیا تھا۔ میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ میں اتنی آسانی سے یہاں سے نکل پاؤں گا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی، چاروں گارڈز دروازے کی طرف ہی منہ کیے کھڑے تھے، کسی ایک کا بھی میری طرف دھیان نہیں تھا، چاروں ہی جاگ رہے تھے، اس لیے مجھے بہت ہی احتیاط سے کام لینا تھا۔ میں اب بہت آرام سے قدم اٹھا کر باغیچے کی دیوار کے قریب آیا تھا۔ دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، میں نے آہستہ آہستہ دیوار چڑھنا شروع کی تھی، اور ابھی میں نکڑ کے قریب آیا ہی تھا جب ایک ہلکی نسوانی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، آرام سے چڑھو، جلد بازی کا مظاہرہ کرو گے تو گر جاؤ گے۔ میں نے گھبرا کر دیکھا تھا، کہاں تھی وہ؟ تم باہر اتر کر آگے جاؤ، میں اپنی گاڑی لے کر آ رہی ہوں، یہاں سے نکال دوں گی۔ جبکہ میں نے اب کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس جلدی جلدی دیوار کو پھلانگ کر باہر گلی میں کود گیا تھا اور بنا پیچھے دیکھے بس بھاگتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں اس باغیچے سے باہر کود گیا اور میں اس سے اتنا دور چلا جانا چاہتا تھا کہ کبھی بھی نہ میرا سامنا اس گھر کے لوگوں سے ہو اور نہ ہی اپنی بیوی سے۔ میں بھاگتا بھاگتا اس بڑے روڈ کو پار کر گیا تھا جہاں پر وہ گھر آباد تھا۔ ابھی میں نے وہ روڈ عبور ہی کیا تھا جب اچانک میرے قریب ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ میں نے گھبرا کر اس گاڑی کی سمت دیکھا تھا، اندر کوئی اور نہیں بلکہ وہی خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آؤ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ میں روتے ہوئے بولا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، اللہ کے لیے مجھے نہیں روکو، میری بیوی جو کام مجھ سے کروانا چاہتی ہے میں مرتے دم تک نہیں کر سکتا، مجھے جانے دو، اللہ کے لیے مجھے جانے دو، تم بھی کسی کی اولاد ہوگی۔ میری ماں نے میری تربیت ایسے نہیں کی، مجھے انہوں نے بہت پیار اور محبت سے پالا پوسا ہے، میں ایسا کام کر کے ان کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتا، مجھے مر کر بھی اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ میں ایک ہی رفتار سے شروع ہو گیا تھا، کیا پتہ اس لڑکی کو رحم آ جائے، لیکن وہ تو پہلے ہی رحم کرنے کے بارے میں سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بولی، بیٹھ جاؤ، میں کہہ رہی ہوں تم ابھی بھی اپنی بیوی کی نظروں میں ہی ہو، اس نے یہاں تک اپنے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، جلدی کرو۔ اس کی بات سن کر میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا اور بنا کچھ بھی سوچے سمجھے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی رفتار سے بھگانا شروع کر ڈالی تھی۔ ابھی ہم لوگ نے تھوڑا آگے ہی گاڑی بڑھائی تھی جب وہ بولی، پیچھے مڑ کر دیکھو، ہماری گاڑی کے پیچھے دو گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، تم نے دیر کر کے بہت نقصان کیا ہے، تمہارے ساتھ ساتھ اب میں بھی ماری جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، اس کے پیچھے واقعی ہی دو گاڑیاں لگی ہوئی تھیں، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ بولی، مگر تم فکر مت کرو، میں ایک بہت اچھی ڈرائیور ہوں، میں تمہیں یہاں سے بآسانی نکال لوں گی، بس تم اپنی بات پر قائم رہنا، کہیں میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گی اور پھر جب کبھی تمہارے سر پر پریشانی آئے تو تم اپنی بیوی کے لیے رخ نہ کرنا۔ اس کی بات سن کر میں بولا، میں مر جاؤں گا لیکن ایسا کوئی کام بھی نہیں کروں گا، تم اس بات سے بے فکر رہو۔ میری بات سن کر وہ اب تیز ڈرائیو کرتے ہوئے ان گاڑیوں کو پیچھے چھوڑ کر میرے گھر کے راستے پر گاڑی ڈال چکی تھی۔ مجھے اب راحت محسوس ہونے لگ گئی تھی، یعنی کہ وہ اب جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا اس لڑکی کا شکریہ ادا کروں، لیکن اس وقت میری زبان کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ مجھے میرے گھر کے سامنے اتارتے ہوئے بولی، کیا میں آج کی رات تمہارے گھر رک سکتی ہوں؟ کیونکہ اگر میں کہیں اور گئی وہ عورت مجھے تلاش کر لے گی اور پھر مجھے چھوڑ دے گی۔
نہیں، یہاں آتے ہوئے وہ 10,000 مرتبہ سوچے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے رضامندی دے دی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہی اندر آ گئی تھی۔ اماں اپنے کمرے میں ہی سو رہی تھی۔ رات زیادہ ہو رہی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں ہی اسے لے آیا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ میں حیران ہو کر اس کی شکل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی ساتھی تھی، مگر اس نے میرا ساتھ کیوں دیا تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں چند لمحے خاموش رہا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے میرا ساتھ کیوں دیا ہے؟ مجھ سے اب یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ مجھے لگا تھا شاید ہی میں بھاگ پاؤں گا، لیکن تم نے میری اتنی مدد کیوں کی؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ میں بھی یہ کام کرتے کرتے تھک ہار چکی ہوں۔ لوگوں کو کڈنیپ کرنا آسان ہے، لیکن ان کے ذریعے جو ظلم ہو رہا ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ دراصل میری بیوی ایک مافیا گینگ کی ساتھی تھی۔ وہ بہت غلط کام کر رہی تھی۔ پاکستان کی معصوم لڑکیاں جو نوکری کی تلاش میں نکلتی ہیں، ان کو ایکٹر بنانے کا جھانسا دے کر وہ باہر کے ملک بھیج رہی تھی۔ کئی مرد جو مزدوری کی خاطر باہر جانا چاہتے ہیں، ان کو اس بات کا لالچ دے کر ان کے ذریعے منشیات باہر پہنچا رہی تھی۔ اور سب سے خطرناک عمل جو اس نے مجھے کرنے کے لیے بولا تھا وہ یہ تھا کہ میں دبئی جا کر شیخ سے ملوں اور اسے اس بات پر آمادہ کروں کہ وہ پاکستان سے بھیجے جانے والے مرد ان کے جسمانی اعضاء نکال کر آگے بیچیں، اور میں ہی اس کمپنی کے کچھ ورکر کو اس چیز کے لیے راضی کروں۔ میں اس کے کام کا حصے دار بن جاؤں۔ میں نے اسی پل منع کر دیا تھا۔ ہاں، مجھے پیسوں کی لالچ ضرور تھی، لیکن میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جو ساری زندگی کے لیے مجھ پر ایک بوجھ بن جائے۔ میری بیوی اس بات کو لے کر مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کڈنیپ کر لیا تھا اور مجھے زبردستی یہ سب کام کرنے کے لیے راضی کرنے لگی تھی۔ میں مر سکتا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، مجھے پیسوں کی لالچ تھی، لیکن اتنی لالچ نہیں تھی کہ میں کسی بھی زندگی کے ساتھ کھیلتا۔ اس دن وہ کوئی اور کاغذ نہیں بلکہ ہمارے درمیان ہونے والا کانٹریکٹ کاغذ لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ اگر میں ہاں کہہ دوں تو وہ مجھے اپنی جائیداد کا آدھا حصہ دار بنائے گی اور پھر ہم دونوں مل کر اس بزنس کو چلائیں گے۔ لیکن میں نے اسی پل منع کر کے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ وہ لڑکی بھی میرے ساتھ اسی لیے ہی ملی تھی کیونکہ وہ بھی یہ سب کرتے کرتے تھک ہار گئی تھی۔ انسان پیسہ کمائے، بہت کمائے، لیکن اپنا ضمیر نہ بیچے۔ کبھی نہ کبھی اس کے دل میں یہ احساس ضرور پیدا ہوتا ہے، لیکن جن کے دلوں پر مہر لگا دی جائے ان کے دل میں کبھی بھی یہ احساس پیدا ہی نہیں ہوتا۔ وہ کتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو جائے، مگر اس کے باوجود وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتے۔ اس لڑکی کی باتیں اور اپنی باتیں سن کر ہم دونوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم اس مہم کے خلاف جائیں گے۔ میں جانتا ہوں میں اس کیس میں پڑھ کر خود کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، لیکن ابھی فی الحال یہ سب کرنا بہت ضروری تھا۔ میں نے رات گزار کر اگلی صبح ہی اپنی بیوی کے خلاف کیس دائر کر دیا۔ اندر کی تمام تر خبریں میں نے پولیس کو نہیں دی، بلکہ میں نے فوج کو دی تھی۔ میرے پاس بھی کچھ تعلقات تھے جو میرے کام آ رہے تھے۔ فوراً سے ہی کارروائیاں شروع ہو گئی تھی اور میری بیوی کے ذریعے ان تمام گروہ کو پکڑنا بھی شروع ہو گیا تھا جو اس کام میں ملوث تھے۔ میری بیوی اور اس کے گروہ کے لوگ اب جیل کے اندر ہیں۔ میں نے نجمت سے شادی کر لی ہے، وہی خوبصورت لڑکی جس نے مجھے کڈنیپ کیا تھا۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارا پیسوں کے پیچھے اتنے اندھے نہ بنیں کہ اپنا ضمیر ہی بیچ دیں۔ انسان اس دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک مسافر ہے۔ ہمیں اپنا سفر طے کر کے یہاں سے رخصت ہونا ہے، لیکن اس سفر کے درمیان ایسا کوئی گناہ نہ کریں جب آپ کی منزل آئے تب آپ اس منظر کا سامنا نہ کر پائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ برے لوگوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں امن
اور سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔